علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوعات جو آپ نے تھم نیل پر دیکھے ہیں ان کی جانب آؤں، بنیادی طور پر تو دو ہی موضوعات ہیں جو آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیے کہ ہمارے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کی صاحبزادی نے استعفیٰ کیوں دیا، کس عہدے سے استعفیٰ دیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور دوسرا جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر ہی پڑھا ہوگا، بشرا فرح عمران، بلکہ فرح بشرا عمران نیکسس، ان کا آپس میں کیا کڑیاں کیا جوڑ ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، اس پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں، اس سے ہرگز کسی کی تضحیق مقصود نہیں، نہ ہی بلو دی بیلٹ کسی کو ہٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو۔ خیر آج کل تو حکومت نہیں ہے، سبھی اپوزیشن یا براجمان وزیر اعظم کا کردار ادا کر رہے ہیں، عمران خان۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر آئین کی پامالی، آئین کی حکم عدولی، آئین کی خلاف ورزی کی بات ہوگی تو یقینی طور پر ہر اس شخص کی مخالفت کی جائے گی، ڈٹ کر کی جائے گی جو آئین شکنی کا مرتکب ہوگا۔ بہرحال یہ بات ہو رہی تھی، میرا خیال ہے کہ پہلے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی صاحبزادی کے استعفے کے حوالے سے میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کو بتا دوں۔ 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑے جج، میں نے نام نہیں لیا تھا، میں نے کہا تھا ایک بڑے جج صاحب کی صاحبزادی کو آؤٹ آف ٹرن پیمرا میں ملازمت دی گئی، یعنی میرٹ سے ہٹ کر یہ ملازمت دی گئی ہے لاہور میں پیمرا کی کمپلینٹ کاؤنسل میں۔ اب سوشل میڈیا پر یہ دعوے کیے جا رہے تھے یہ بڑی لوکریٹو جاب ہے، اس میں بڑی پرکشش تنخواہ اور مراد دی جا رہی ہیں، اور اس پوسٹ کو ایڈورٹائز نہیں کیا گیا۔ تو میں نے دانستہ طور پر نہ تو چیف جسٹس صاحب کا نام لیا تھا، نہ ان کی صاحبزادی کا نام لیا تھا، کیونکہ میرے علم میں تھا لیکن میرے پاس ایز سچ کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں تھا کہ واقعی ایسا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ہمارے معزز چیف جسٹس آف پاکستان، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی منجھے ہوئے قانون دان بھی ہیں، اپ رائٹ پڑھے لکھے جج ہیں۔ اب یہ بھی سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ مبینہ طور پر ان کے ایک بھائی PTI کے MNA بھی ہیں، اور عمران خان کے ساتھ وہ جو گلے میں دوپٹہ ڈال کر جب عمران خان اپنے ہاتھ پر بیعت کرواتے تھے، وہ تصویر بھی ان کی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اور یہ استعفیٰ انہوں نے، ان کی صاحبزادی ہیں، ان کا نام ہے سحر زرین بندیال۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو محترمہ ہیں ان کی صاحبزادی، وہ ایک بہت منجھی ہوئی وکیل ہیں، ایک قانون دان ہیں، ایک ویمن ایکٹیوسٹ ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کسی کالج یا یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور ان کو وہاں پر تعینات کر دیا گیا۔ ان کی ایک بہت طویل تو نہیں لیکن جتنا بھی ان کا کریئر ہے وہ سوشل ایکٹیوزم کے حوالے سے ہے، لوگوں کو، خواتین کو بیدار کرنے کے حوالے سے ہے، ان کو لیگل ایڈ دینے کے حوالے سے ہے، تو وہ ان کا اپنا بھی ایک مقام ہے۔ ظاہر ہے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خود بھی محنت کی ہوگی، اور آبویسلی اپنے والد صاحب کے جو کنیکشنز ہیں لیگل فریٹرنٹی میں جہاں پر وہ پریکٹس کرتی تھیں یا ہیں، اس میں بھی ان کو مدد ملی ہوگی۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اعلیٰ عہدیدار ہے، اعلیٰ آئینی منصب پر کوئی شخص فائز ہے تو اس کے بیٹوں یا بیٹی کو نوکری نہیں ملنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کیا وہ نوکری میرٹ پر ملی تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ارسلان افتخار کے بارے میں بھی ایک سکینڈل آیا تھا کہ وہ
پتہ نہیں ڈاکٹر تھے، اور وہاں سے ان کا کیڈر چینج کر کے ان کو کسٹم میں لے جایا گیا یا لے جانے کی کوشش کی گئی، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو جب آپ ایک انصاف کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہوں اور پھر آپ پر کوئی انگلی اٹھائے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ انگلی اٹھانا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس طرح کی اگر آپ انصاف کے منصب پر قائم ہو اور مبینہ طور پر اگر آپ کے اولاد میں سے کسی کو اس طرح کی نوکری دی گئی ہو، تو ظاہر ہے پھر انگلیاں تو اٹھتی ہیں۔ اب استعفیٰ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ پرانا دور تو نہیں ہے کہ آپ کسی خبر کو چھپا لیں گے۔ اب ظاہر ایک ٹویٹ ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے گروپ میں، اس کو آگے ضرب 100 کر دیں، ضرب 1000، اگر ٹویٹ ہے تو وہ لاکھوں میں بھی اس کو وائرل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب جب یہ سارے معاملات سامنے آئے کہ چیف جسٹس کی صاحبزادی جو ہیں وہ بھائی ان کے MNA ہیں، صاحبزادی ان کی پیمرا میں ان کو آؤٹ آف ٹرن یا میرٹ کے بغیر یا سفارش پر یا کسی بھی وجہ سے مبینہ طور پر یہ نوکریاں دی گئیں، یہ سوشل میڈیا پر بحث 3-4 روز سے چل رہی تھی۔ اب انہوں نے جب کہ استعفیٰ دیا ہے، جس کی کاپی شاید آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، تو یہ اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ یہ استعفیٰ انہوں نے 1 اپریل سے دیا ہے اور وہ منظر عام پر اب آیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ واقعی استعفیٰ 1 اپریل کو دیا گیا تھا، یعنی جس دن یہ سارا اسمبلی میں آئین شکنی کا عمل ہوا 3 اپریل کو، اور 3 اپریل کو چیف جسٹس نے اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن استعفیٰ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اسی لیے کہ وہ چیف جسٹس کی صاحبزادی ہیں، اور ان کی ایک معمولی سی جتنی بھی بڑی نوکری ہو، جتنی بھی بڑی تنخواہ ہو، یہ چیف جسٹس کے عہدے سے زیادہ عرفہ یا اعلیٰ ملازمت یا نوکری یا عہدہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو ایک انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک معمولی سی نوکری یا تنخواہ کی خاطر میں اپنے والد کے جو کریئر ہے یا ان کا جو منصب ہے، میں اس پر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع کیوں دوں، اس کو داغدار کیوں کروں؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اب وقت فیصلہ کرے گا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور جب یہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ممکن ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس معاملے میں آ جائے، لیکن بات میں کر رہا تھا دوسری جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فرا گجر عرف گوگی بٹ عرف فرا شہزادی عرف فرا، آپ کو پتہ ہے نا یہ عرفیت کن لوگوں کی ہوتی ہے پنجاب میں نہیں، کسی بھی جگہ ایک خاتون ہوتی ہے نا، اس کے مختلف ساتھ میں وہ نام چلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ بتایا یہ گیا ہے حضور کہ ان کا کنیکشن نہ صرف سابقہ خاتون اول کے ساتھ تھا۔ اب آپ دیکھیں ایک تصویر میں دونوں کی انگوٹھیاں دیکھیں، بشرا بی بی اور فرا بی بی یا شہزادی یا جو بھی ہے فرا ان کی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمریٹس کی فلائٹ EK623 کے ذریعے 3 اپریل کو ہی ملک سے فرار ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ جیٹ میں یہاں سے فرار ہوئی، لوئی وٹان کا بیگ ان کے پاس تھا، جو بھی ہے۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دبئی میں ایک حال ہی میں ایک پراپرٹی خریدی ہے یا گھر خریدا ہے کسی مہنگے علاقے میں، جس کی مالیت 2 ارب روپیہ ہے۔ 2 ارب روپیہ، یہ سوشل میڈیا اور ایون مین سٹریم میڈیا پر لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اور کل جب ایک صحافی متی اللہ جان نے وفاقی وزیر اسد عمر اور فواد چودھری سے یہ سوال کیا کہ فرا کہاں ہے، اس کو کس نے بھگایا ملک سے؟ کیا وہ کوئی سیاسی شخصیت تھی؟ آفٹر آل چوری کی ہے تو بھاگی ہے نا۔ وہ کوئی اس سے پہلے اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ جمیل گجر، کہتے ہیں کہ گجرانوالہ اور لاہور میں ان کی سلطنت تھی، اور پاکستان میں یہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب اثاثوں کی مالک ہے۔ یہ پاکستان میں پنڈی چکری کے علاقے میں، لاہور بیریا میں، دبئی میں، پتہ نہیں کہاں کہاں اس خاتون کی جائیداد ہے۔ اور اس کا ماضی دیکھیں، یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن بشرا بی بی سے دوستی، اس کے بعد نکاح میں دوستی، اس کے بعد اب دیکھ تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ خاتون وزیر اعظم کے گھر کو اپنے گھر کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ میں فرا کی بات کر رہا ہوں، لان میں دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم کے کتوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم کے کچن میں وہ جو کچن کاؤنٹر ہوتا ہے، شیلف ہوتا ہے، اس پر بیٹھی ہوئی، ایسے لگتا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے گھر کی ایک فرد ہیں۔ لیکن اب جب بھگا دیا، اب یہ جو ساری گرد اڑائی گئی ہے، اسی وجہ سے اڑائی گئی ہے کہ جناب فرا کا معاملہ ڈسکس ہو، لاہور اسمبلی پہ تالے پڑ گئے، نہیں پڑے، یہ بلا بلا بلا، اس طرح کے معاملات ڈسکس ہو، فروئی معاملات،
مطلب فروئی تو نہیں ہے، آئین شکنی کے معاملات ہیں، لیکن یہ سارے معاملات دبیں گے نہیں، جو وقت گزرے گا یہ سارے معاملات ایک ایک کر کے یہ گتھیاں مزید سلجھیں گی اور آپ کے خلاف ایک ایک ثبوت آئے گا، ایک ایک وعدہ معاف گواہ آئے گا. انتظار کریں اس وقت کا. لیکن فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.